اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے آیت مقدسہ میں جو حکم ارشاد فرمایا تھا ایمان والوں کو، اس کا ایک استثناء بیان کیا ہے۔ پچھلی آیت میں حکم یہ تھا کہ جو لوگ کافر ہیں یا منافق ہیں اور وہ عقائد اسلام کا کھلے عام اقرار نہیں کرتے، کھلے عام وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے ہجرت نہیں کرتے اور اقرار اعتقادیات کا، ایمانیات کا نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں حکم تھا کہ ان سے دوستی بالکل نہ کرو، ان کے ساتھ عقیدت کا، مودت کا، محبت کا تعلق نہ رکھو، بلکہ ان کے بارے میں حکم یہ تھا کہ جہاں کہیں وہ تمہیں ملیں تم ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، ان سے لڑو، ان کی قوت کو توڑو، ان کی طاقت کو کمزور کرو، وہ اسلام کے سامنے رکاوٹ نہ بن سکیں، اسلام کے پھیلاؤ کے سامنے، اسلام کی تبلیغ کے سامنے، اسلام کی دعوت کے سامنے، کسی ماحول، معاشرے، سوسائٹی میں کوئی مسلمان کسی دین کے کسی حکم پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے وہ رکاوٹ نہ بن سکیں، اس طرح سے ان کے زور کو توڑ دو جہاد کی قوت سے، یہ حکم تھا۔ ہاں اب اس حکم سے یہ استثناء ہے، الا، ہاں مگر، باقی کافروں کو پکڑو، ان سے لڑو، ہاں مگر وہ کافر لوگ جو ہیں تو کافر ہیں تو اپنے مذہب پر، لیکن وہ تمہارے ساتھ صلح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف اپنی قوم کے ساتھ مل کر کے نہیں لڑیں گے، براہ راست بھی تمہارے ساتھ تمہارے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے، نہ تمہارے خلاف لڑیں گے، نہ تمہارے ساتھ مل کے کسی اور کے خلاف لڑیں گے، بس ہم ایک طرف ہیں، ہم لڑائی سے عاجز آ گئے ہیں، ہم جنگ سے عاجز آ گئے ہیں، لہٰذا کسی کے ساتھ مل کر کے تمہارے خلاف بھی نہیں لڑیں گے اور تمہارے ساتھ مل کر کے کسی اور کے خلاف بھی نہیں لڑیں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں تو فرمایا یہ بھی اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، ان کو تم نہ پکڑو اور ان کو قتل نہ کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ تم اگر تعلق رکھو تب بھی جائز ہے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ تمہارا معاہدہ صلح کا کسی اور قوم کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے کہ وہ تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، تم ان کے خلاف نہیں لڑو گے، وہ تمہارے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، تم ان کے دشمن کی مدد نہیں کرو گے، تمہارا آپس میں صلح کا معاہدہ ہے، جس قوم سے، جن لوگوں سے تمہارا عہد ہے ان کا اس قوم سے عہد ہے، براہ راست تمہارے ساتھ ان کا عہد نہیں ہے، لیکن جن سے تمہارا امن کا، صلح کا عہد ہے، وہ لوگ ان سے صلح اور ان سے امن کا عہد رکھتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی تم نہ لڑو۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا الا الذین، ہاں مگر وہ لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں کہ ان کو پکڑو اور قتل کرو، اس حکم سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں، ان کو تم نہ پکڑو، قتل نہ کرو۔ کون لوگ؟ یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، جو ملاپ رکھتے ہیں، صلح کا معاہدہ رکھتے ہیں ایسی قوم کی طرف کہ تمہارے درمیان اور ان قوم والوں کے درمیان صلح کا پختہ عہد ہے، تو اب تم اپنے معاہد سے، اپنے ساتھ عہد رکھنے والے سے بھی نہ لڑو، جن سے تمہارا معاہدہ ہے ان سے تو ہے ہی ہے، لیکن جو ان کے ساتھ آگے معاہدہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی تم نہ لڑو۔ اور فرمایا دوسری صورت وہ لوگ مستثنیٰ ہیں کہ جو سرے سے لڑائی سے عاجز آ گئے، ان کے دل بھر گئے، او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ تمہارے پاس آتے ہیں کہ ان کے دل تھک چکے، تنگ ہو چکے، کس بات سے؟ ان یقاتلوکم، یہ کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلو قومہم، یا اپنی قوم سے لڑیں، یعنی نہ تو
تمہارے ساتھ مل کر کے اپنی قوم کے خلاف لڑتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم کے ساتھ مل کر کے تمہارے خلاف لڑتے ہیں، بلکہ وہ لڑائی سے بالکل کنارہ کش ہیں۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، بس اگر وہ جدا ہو کر کے، الگ ہو کر کے، علیحدہ ہو کر کے رہتے ہیں، نہ تمہارے خلاف لڑتے ہیں نہ تمہارے ساتھ مل کر کے لڑتے ہیں، تو ایسے لوگ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، وہ تم سے بھی نہیں لڑتے اور تمہارے خلاف بھی نہیں لڑتے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور پیش کرتے ہیں تمہاری طرف صلح کہ بھی ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، تم ہمیں چھیڑو نہیں، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے۔ تو فرمایا ایسے جو لوگ ہیں فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، پس نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے اے مسلمانوں ایسے لوگوں کے خلاف بھی کوئی راستہ کہ تم ان کو پکڑو یا ان کو قتل کرو، ایسا کوئی سبیل، کوئی راستہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلتا ہے، اسلام قتل و قتال، خون خرابہ، لڑائی یہ تو صرف ایسے ہے جیسے کسی کو کوئی پھوڑا نکل آئے، کوئی پھنسی نکل آئے، کوئی جسم میں ایسا ناسور پیدا ہو جائے کہ سوائے آپریشن کے اس کا کوئی اور حل نہ ہو، تو اب اسلام آپریشن کے لیے کہتا ہے جہاد یہ آپریشن ہے کہ جب کوئی مصیبت، کوئی پھوڑا، کوئی پھنسی، کوئی ایسا ناسور معاشرے میں پیدا ہو جائے کہ سوائے جہاد کے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو جیسے ڈاکٹر کو پھر پیسے بھی دیتے ہیں، خوشامد بھی کرتے ہیں اور اپنے اس پھوڑے پھنسی کا آپریشن بھی کرواتے ہیں، نشتر بھی چلواتے ہیں، زخم بھی کرواتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی پھر اسلام اجازت دیتا ہے کہ اب ان کے خلاف وہ آپریشن کیا جائے جو لوگ دین اسلام کے پھیلاؤ میں، اس کی دعوت میں، اس پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں یا مسلمانوں کو صرف اس وجہ سے اذیت دیتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ان کا اور کوئی جرم نہیں ہے، صرف یہ ان کا جرم ہے کہ وہ کلمے والے کیوں ہیں، وہ قرآن والے کیوں ہیں، وہ علم وحی والے کیوں ہیں، وہ حق اور سچ والے کیوں ہیں، دین اسلام سے ان کو بغض ہے، اس وجہ سے وہ مسلمانوں کو آئے دن اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، تو ایسے ناسوروں کے خلاف جہاد ہے۔ ورنہ اگر وہ صلح سے رہنا چاہیں، وہ امن سے رہنا چاہیں، بھلے وہ اپنے مذہب پہ عمل کرتے رہیں، لا اکراہ فی الدین، پھر دین اسلام میں جبر نہیں ہے، بھلے وہ اپنے مذہب پہ رہیں، اپنے مذہب پہ عمل کریں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں یقین ہے جو بندہ بھی بندے کا بیٹا بن کے، بندے دا پتر بن کے، جو بندہ ہمارے ماحول میں رہے گا، مسلمانوں کے معاشرے میں رہے گا اور مسلمانوں میں رہتے ہوئے یہ ناممکن ہے کہ وہ اسلام کی خوبیوں سے متاثر نہ ہو، سوا اس بدبخت کے جس کے دل میں حسد ہو، جو اسلام سے خواہ مخواہ ویسے دشمنی رکھتا ہو، بدقسمت اور محروم القسمت ہو، ورنہ اسلام کے ہاں اصل معاملہ یہی تھا کہ تم ان کو کچھ نہ کہو، صرف اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنے اخلاق ان کے سامنے دکھاؤ، وہ خود بخود مسلمان ہو جائے گا، وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ کسی معاشرے میں خوشبو کی ڈبیا ہو اور اس کا ڈھکن بھی کھلا ہو اور خوشبو نہ آئے معاشرے میں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ سوائے اس کے جس کی سونگھنے کی حس ہی ختم ہو گئی ہو، اس کو نہیں آئے گی، ورنہ ہر بندہ اس خوشبو سے فائدہ اٹھائے گا جو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر خوشبو اگر ڈبی کھلی ہوگی تو اس نے خوشبو پھیلانی ہی پھیلانی ہے۔ اسلام ایک خوشبو ہے، اس کا حق ہونا ایسا ہے کہ خود اپنے آپ کو آپ منواتا ہے، خود اپنے آپ کو آپ منواتا ہے اسلام۔ اس کے بے شمار واقعات ہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی پریشر نہیں، کوئی دباؤ نہیں، صرف اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کے لوگ خود بخود مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی وضاحت اتنی خوبصورت ہے، اسلام کی عبادت کا طریقہ اتنا خوبصورت ہے، اسلام کے لائن دائن کا طریقہ اتنا خوبصورت ہے، رہن سہن کا اتنا طریقہ خوبصورت ہے، عبادات کا طریقہ اتنا خوبصورت ہے، آپس کے اندر جو انسان کے معاملات ہیں ان کا طریقہ اتنا خوبصورت ہے کہ اسلام کے مطابق
اگر ایک مسلمان کافروں کے علاقے میں تاجر بن کے گیا ہے، اس نے کوئی دعوت نہیں دی، کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی شریعت کی بات نہیں کی، صرف اس نے تجارت کی ہے ان کے ساتھ، لیکن تجارت میں یہ کہا ہے کہ اس میں دھوکہ نہیں ہوگا، میں کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، اپنے مال کی غلط تعریف نہیں کروں گا، ناجائز تعریف نہیں کروں گا، اور کسی سے ناجائز نفع نہیں لوں گا، تو جب یہ بات ہوگی تو پھر وہ تجارت بھی اسلام کے پھیلاؤ کا ذریعہ بن جائے گی۔ مسلمان تاجر کو ایک کافر آدمی نے اپنی ایک چیز بیچی، خوشی سے بیچی، خوشی سے بیچی ہے، اپنے منہ مانگے دام میں بیچی ہے، لیکن مسلمان نے جب دیکھی تو سوچا کہ اس نے تو مجھے 10 روپے کی دے دی ہے، حالانکہ یہی چیز اس کی 20 روپے کی ہے، یہ چیز اس کی فی نفس ہی 20 روپے کی ہے، لیکن اس بیچارے کو اس کی قیمت کا پتہ نہیں تھا، اس نے مجھے خوشی سے دی، خود ہی 10 روپے مانگ کر کے مجھے دی، تو اس نے اس کو 20 دیے کہ میرا بھائی تیری چیز یہ 10، تیری چیز تو 20 روپے کی ہے۔ اب وہ اگلا کیسے متاثر نہیں ہوگا؟ لوگ تو دوسروں کی جیب کاٹنے کو تیار ہیں، اور یہ بیچارہ اپنی جیب سے خوشی سے 10 روپے اس کو زائد دے رہا ہے، اس لیے کہ تیری چیز 20 روپے کی ہے، تجھے اپنی چیز کی قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ تو اب اس سے متاثر ہو کے وہ صرف ایک مسلمان نہیں ہوگا، اس کا پورا خاندان مسلمان ہوگا۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، اسلام اس طریقے سے کرتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اپنے لیے پسند یہ ہے کہ میری عزت کا کوئی نقصان نہ کرے، تو پھر تم بھی کسی کی عزت کا نقصان نہ کرو۔ اپنے لیے پسند یہ ہے کہ کوئی میرے مال پہ ڈاکہ، کوئی میرے مال کی چوری، کوئی میرے مال میں غبن، کوئی میرے مال میں دھوکہ، کوئی میرے مال میں 2 نمبری نہ کرے، تو تم بھی کسی کے مال میں غبن، ڈاکہ، چوری، دھوکہ نہ کرو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی میرے سے جھوٹی قسمیں کھا کے، جھوٹا کلمہ پڑھ کے مجھے دھوکہ نہ دے، تو پھر تم بھی نہ کرو۔ تم یہ چاہتے ہو کوئی میرے خلاف جھوٹی گواہی نہ دے، تو تم بھی کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ جب میں گاہک بن کے جاؤں تو دکاندار میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور مجھے صحیح چیز دے اور صحیح قیمت پر دے، تو تم بھی پھر یہی کام کرو کہ جب تمہارے پاس کوئی گاہک آئے تو تم بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے گاہک ایسا دے جو صحیح معنوں میں پوری قیمت پر چیز خریدے، تو پھر تم بھی جب گاہک بن کے جاؤ تو ایسا ہی کرو۔ تو یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور یہاں ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ میں یہ تو چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جس گھر میں بیائی ہوئی ہے اس کے ساس سسر اس کے ساتھ ایسا ایسا برتاؤ کریں، لیکن کسی کی بیٹی جب میرے گھر میں آ جائے تو میں وہ برتاؤ نہ کروں۔ اور یہی بیماری ہے معاشرے کے اندر اس وقت کی، کہ میں یہ تو چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اگر امتحان دے رہا ہے تو اس کو ممتحن یوں امتحان لے اور یوں اس کو انٹرویو میں پاس کرے، لیکن اگر میں کسی معاملے میں بیٹھا ہوں اور کوئی اور میرے پاس انٹرویو امتحان دینے کے لیے، اب میرا معاملہ اور ہے۔ تو یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اسلام یہ سکھاتا ہے، دین اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اور یہ اگر معاملہ، دین کتنا آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کیا تجھے پسند ہے کہ تو آرام کر رہا ہو کوئی آ کے تجھے بے آرام کر دے؟ جب تجھے پسند نہیں تو پھر تیری وجہ سے کوئی اور بھی بے آرام نہ ہو۔ تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کسی اور کی وجہ سے تجھے ذہنی کوفت پہنچے، تجھے جسمانی تکلیف پہنچے، تیرا مالی نقصان ہو، یہ تجھے پسند نہیں ہے، پھر تو بھی کسی اور کو ذہنی تکلیف نہ دے، کسی کو جسمانی تکلیف نہ دے، کسی کا مالی نقصان نہ کر، تو معاشرہ معاملہ آسان ہوگا۔ مسلمانوں کی سوسائٹی تو ایسی ہے، اس لیے اسلام کے اندر خود ہی ایسی مقناطیسی قوت ہے، ایسی خوشبو کی ڈبیا ہے کہ یہ جہاں بھی ہو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔
آج ہم لوگوں کے اس اخلاق وہ نہیں رہے جو اسلام تعلیم دیتا ہے. سل من قطع کا، اس سے جوڑ جو تجھ سے توڑے. جو چائے پلاتا ہے اس کو چائے پلانا یہ کون سا کمال ہے؟ جو تمہیں کھانا کھلاتا ہے اس کو کھانا کھلانا یہ کون سا کمال ہے؟ جو تمہاری شادی خوشی میں آتا ہے اس کی شادی خوشی میں جانا یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ وہ نہ آئے اور تم جاؤ. وہ تمہاری خوشی میں نہیں آیا تم پھر بھی جاؤ، وہ تمہاری غمی میں نہیں آیا تم پھر بھی جاؤ، پھر کمال ہے. سل من قطع کا، اس سے جوڑ صلہ رحمی کر جو تجھ سے توڑے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور اس سے بھلائی کر جو تجھ سے برائی کرے. بھلائی والے سے بھلائی کرنا یہ کون سا کمال ہے؟ یہ تو جانور بھی کر لیتا ہے، یہ تو غیر مسلم بھی کر لیتا ہے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ بھی اچھا کرو. برائی کا جواب برائی نہیں ہے. گندگی سے صاف نہیں ہوتی، گندگی تو پاک پانی سے صاف ہوتی ہے. وہ اگر گند پھینک رہا ہے کہ تم پاک پانی بن جاؤ، تم پاک پانی بنو گے، گندگی تم سے بھی دھل جائے گی، اس سے بھی دھل جائے گی. تو اس لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کاٹنے والے سے توڑنے والے صلہ رحمی کر، اور جو تیرے سے دور ہوتا ہے تو اس سے قربت اختیار کر. جو تیرے ساتھ بھلائی نہیں کرتا تو اس کے ساتھ بھلائی کر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب